F-35 طیارہ مار گرایا ایران نے۔ امریکہ نے 48 گھنٹوں کی جو ہے ایران کو دھمکی دے دیا کہ امریکہ کیا دھمکی دیتا ہے یا امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور الٹیمیٹلی کیا کر پائے گا۔ ایرانین سائیڈ جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے اور اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ابنائے ہرمز پہ وہ پوری طرح تیار ہیں۔ ایران تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور ایران آخری حد تک اس اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ قربانیاں دیتے رہیں گے۔ کہ امریکن لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت بلائنڈڈ ہے کہ ایفیکٹس ہوں گے وہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہوں گے۔ زائنسٹ جو لیڈرشپ ہے ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ طاقت کا توازن ہے وہ ہمیشہ امریکہ کے سائڈ پہ رہا، لیکن ایرانین لیڈرشپ نے جنگ میں اپنی قوم کی قیادت کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے شہادت کو پریفر کیا اس گمنامی کی موت پہ۔ 80 یا 90 ہائی پروفائل لیڈرز مختلف لیولز پہ انکلوڈنگ ان کے سپریم لیڈر شہید کر دیے گئے۔ اگلی لیئر جو ہے لیڈرشپ کی نئے لوگ جو ہیں وہ اس کو جنگ کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ F-35 طیارہ مار گرایا ایران نے اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے 48 گھنٹوں کی جو ہے ایران کو دھمکی دے دی، اگر ابنائے ہرمز نہ کھولا تو امریکہ ابھی کی سب سے بڑی کارروائی کرے گا۔ میرے ساتھ اس وقت ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اس دھمکی کو سیریس لے گا یا پھر جیسے امریکہ آگے بھی اسی طرح دھمکیاں ہی دیتا آ رہا ہے اور ایران نے اس کو سیریس نہیں لیا؟ دیکھیے جی، اس بات سے قطع نظر کہ امریکہ کیا دھمکی دیتا ہے یا امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور الٹیمیٹلی کیا کر پائے گا، ان تمام باتوں کے قطع نظر ایران کا سٹانس بہت کلیئر ہے، کیونکہ ایرانین لیڈرشپ نے اس چیز کو بڑے واشگاف الفاظ میں انہوں نے اس اپنے عزم کا بارہا اعادہ کیا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو کنٹرول کریں گے اور ہم اس میں کسی بھی طرح کی جو شپنگ ہے اس کو ہم ریگولیٹ کریں گے، اور اس کی انہوں نے پہلے سے پری کنڈیشنز جو ہیں وہ اپنی شرائط انہوں نے بتائی ہوئی ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی طاقت کے استعمال سے اس میں انٹرونشن کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں ایرانین سائیڈ جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے اور اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے آبنائے ہرمز پہ وہ پوری طرح تیار ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اسی لیے اب تک کوئی وہاں پہ خاطر خواہ کارروائی نہیں کر پایا، کیونکہ وہاں پہ امریکن اگر ایسٹس اس ایریا میں دوبارہ امپلائی کرتے ہیں وہ تو وہ ان کے لیے بہت خطرہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کا جو کیریئر گروپ ہے وہ ڈیمیج ہوا اور ان کو اس تھیٹر سے باہر لے کے جانا پڑا۔ سر کیا سمجھتے ہیں جیسے جو ہے قطر کی گیس، جہاں پر سب سے زیادہ گیس جو ہے پروڈیوس کی جاتی تھی، اس کو سر تباہ کیا گیا، اب 17% سالانہ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر پائیں گے اور 5 سال تک اسی طرح جو ہے ان کو جو ہے خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔ سر امریکہ کو میرے خیال سے سوچنا چاہیے ان ساری چیزوں کو کہ ایران نہیں رکے گا جب تک دونوں ممالک کی جانب جو ہے مذاکرات ایک کامیاب مذاکرات نہیں ہوتے یا پھر عرب ممالک بیچ میں نہیں پڑتے۔ دیکھیے ایران تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور ایران آخری حد تک اس اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ قربانیاں دیتے رہیں گے اور اس جنگ کو سسٹینیبل بنائیں گے اپنے لیے۔ امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ امریکن لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت بلائنڈڈ ہے، وہ جو ہے نا دنیا کو اور اس خطے کو وہ ایک زائنسٹ لینس سے دیکھ رہی ہے، اور وہ مینوپولیٹ ہو رہے ہیں نیتن یاہو کے ہاتھوں۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ان کو اس میں کئی مواقع ملے جہاں پہ وہ اپنے لیے ایک فیس سیونگ کے ساتھ ایگزٹ کر سکتے تھے، انہوں نے ان مواقع کو ضائع کیا اور اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ اور یہ اس جنگ کا ملٹری کمپوننٹ تو ایک حصہ ہے نا، اصل میں جو اس کے لمبے عرصے تک جو دور رس جو اس کے ایفیکٹس ہوں گے وہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہوں گے، اور وہ ابھی سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے یورپ میں اور ایون نارتھ امریکہ میں۔
سر میں یہاں پر ایک اور ضرور بات کروں گا، جیسے آپ نے معیشت کی بات کی، امریکہ نے یہ نیتن یاہو کے کہنے پر جو ہے جنگ کا آغاز کیا اور یہ صدر ٹرمپ کو منہ کی کھانی پڑی، یہ برطانوی میڈیا بتا رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا جو ہے وہ معیشت کا سامنا کرے گی کہ اس وقت کیا حالات ہیں، تیل کی پرائسز کہاں جا رہی ہیں، 118 جو ہے وہ ڈالر کا جو ہے ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت تیل۔ جی بالکل، اور یہ صرف یورپ میں نہیں بلکہ ایون خود امریکہ میں بھی بہت سارے لوگ، اور خود ان کی اپنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگوں نے بھی اس پہ جو ہے اپنی آواز اٹھائی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے ان کی کانگریس کی کمیٹیز میں بھی، اور وہ اپنے اس اقدام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ زائنسٹ جو لیڈرشپ ہے ان کے ہاتھوں وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ ان کے جو ہے وجہ سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ پورے خطے کو انسٹیبل کر دیا ہے، بلکہ اس کا ایفیکٹ پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے، اور یہ جنگ جب بھی ختم ہو، جن شرائط پہ بھی ختم ہو، یہ خطہ دوبارہ کبھی اس طرح نہیں رہے گا، اور یہ اصل میں میرے خیال میں وہ جو دنیا آلریڈی ایک یونیپولر ورلڈ سے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی تھی، اب اس جنگ کے بعد وہ پروسیس جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ فاسٹ ٹریک پہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ سر امریکہ تو بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا، ابراہیم لنکن اس نے بھیجا، وہ بیڑا سر کہاں چلا گیا، اس کے بعد دوسرا بیڑا آیا وہ بھی غائب ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی تیاری نہیں تھی؟ نہیں، دیکھیے امریکہ کی تیاری تو تھی، لیکن امریکہ کو اگر ہم دیکھیں پچھلے کوئی 40 سالوں میں، تو امریکہ ایسی اینڈلیس وارز جو ہے امریکہ لڑتا رہا ہے، اور ایسی جنگیں لڑتا رہا ہے جس میں جو طاقت کا توازن ہے وہ ہمیشہ امریکہ کے سائڈ پہ رہا، اور وہ دوسرے ملکوں کو انہوں نے انکیپیسیٹیٹ کر کے انہوں نے ان ملکوں کو موسٹلی ایئر پار کی اپلیکیشن سے ان ملکوں کو تباہ کیا، اور پھر وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں، اور اس طرح سے وہ چلتے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں عراق میں، سیریا میں، اس سے پہلے لیبیا میں، اور ریسنٹلی جو ہے افغانستان سے بھی وہ بڑے نان کنکلوسو ان کا انخلا ہوا۔ تو لیکن ان تمام تھیٹرز میں جو ایک چیز کامن تھی وہ یہ تھی کہ امریکن نیول ایسٹس اور امریکن جو ایئر ایسٹس تھے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، جبکہ یہ پہلی بار ہوا کہ ایران کی صورت میں ان کو ایک ایسا دشمن ملا جو لڑنے مرنے کو تیار تھا، جو یعنی اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، ان کی لیڈرشپ کے پاس بھی وہ چوائس تھی کہ وہ اپنے دوسرے جو اس سے پہلے جنگوں میں ہوا کہ ان کو لیڈرشپ جو ہے وہ مجبور ہو کے یا تو ملک سے بھاگ گئی یا کہیں چھپ گئی، اور پھر اس کو ڈھونڈ کے انہوں نے نکالا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ لیکن ایرانین لیڈرشپ نے جنگ میں اپنی قوم کی قیادت کو نہیں چھوڑا، انہوں نے شہادت کو پریفر کیا اس گمنامی کی موت پہ، اور یہی چیز جو ہے اس نے ایرانین قوم کو جو کہ آلریڈی ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، اس کو مزید جو ہے انتقام کے جذبے سے اور شہادت کے جذبے سے ان کو جو ہے نا مالا مال کیا، اور وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے تقریباً 80 یا 90 ہائی پروفائل لیڈرز مختلف لیولز پہ انکلوڈنگ ان کے سپریم لیڈر شہید کر دیے گئے، لیکن ان کی اگلی لیئر جو ہے لیڈرشپ کی، انہوں نے جنگ کو اسی تواتر سے اور اسی جذبے کے ساتھ، بلکہ بعض کمنٹیٹر کے مطابق تو مزید زیادہ ویگرسلی اور انرجی کے ساتھ نئے لوگ جو ہیں وہ اس کو جنگ کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ بے شک سر، ان کے حوصلے جو ہے وہ نہیں ٹوٹے اور وہ جنگ کو آگے سے آگے جو ہے وہ لے کر چلے ہیں۔ سر ایران نے جو ہے وہ دھمکی دی ہے دبئی اور قطر کی جو انٹرنیٹ کیبل ہے اس کو کاٹ دیں گے، اگر وہ کیبل سر کٹ جاتی ہے تو بہت سارے آپریشنز جو ہیں وہ رک جائیں گے، امریکی فوجی کارروائیوں کو بھی مسئلہ بن سکتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایران ایسا کرے گا؟
دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران اپنی سروائیول کی جنگ کر رہا ہے، اور اس جنگ کی کوئی انٹرنیشنل جو ہے لا یا اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ طے کرنے یا اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ زائنسٹ ہیں، اسرائیل اور امریکنز ہیں، کہ انہوں نے تم صرف جو ہے مائٹ از رائٹ کا جو فارمولا ہے اس کے اوپر یہ جنگ انہوں نے اس خطے پہ مسلط کی ہے۔ تو جس جنگ کی کوئی اخلاقیات نہ ہوں، جس جنگ کے کوئی قوانین نہ ہوں، وہاں پہ پھر آپشنز اوپن رہتی ہیں، اور اپنی ڈیسپریشن میں کوئی بھی فریق جو ہے وہ کسی بھی انتہائی اقدام تک جا سکتا ہے۔ جی سر، امریکہ کو جس چیز کا ڈر تھا ایران نے وہی کر دکھایا ہے۔ ایران نے 4000 کلومیٹر دور برطانیہ اور امریکہ پر جو ہے ان کے اڈوں پر میزائل داغے ہیں۔ امریکہ تو پہلے دن سے بتاتا چلا آ رہا ہے کہ آپ زیادہ رینج کے میزائل نہیں بنائیں گے، اور ایران نے تو وہی کر دکھایا ہے۔ دیکھیں یہ ابھی کچھ تھوڑی سی انکنفرمڈ نیوز ہے، اس لیے میں اس پہ شاید کوئی ڈیفینیٹ کامنٹ نہ دے سکوں، لیکن دیکھیے ایران کے چونکہ میزائل پروگرام انڈیجنس ہے، تو وہ اپنے ویپنز کی رینج بڑھانا اور ایکوریسی بڑھانا ان کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے وہ بھی اگر مین لینڈ امریکہ تک نہیں بھی جا سکتے تو شارٹ آف دیٹ وہ جہاں پر بھی امریکن انفراسٹرکچر ہے اس کو تو وہ ہٹ کرنے کا اپنا حق رکھتے ہیں۔ سر، ساتھ ہی ساتھ صدر ٹرمپ کا ایک بیان ابھی جو ہے وہ سامنے آیا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ موجود ہے کہ یہ جنگ اگر ہمیشہ چلتی رہے گی تو ہم سروائیو کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر چیزیں اتنی آسان ہوتی تو وہ مختلف ملکوں کو جو ہے انٹروین کرنے کی جو ہے نا فارمل اور انفارمل ریکویسٹ نہ کر رہے ہوتے۔ سر، ایران اس جنگ کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں 20 سال سے جو ہے اس جنگ کی تیاری کی ہے، ہمیں پتا تھا ایک وقت آئے گا جو ہے اس خطے میں جنگ لگے گی اور ہم جو ہے ڈائریکٹ سپر پاور اور ہم آمنے سامنے ہوں گے۔ تو سر کیا لگتا ہے کہ ایران نے جو باتیں کی اور جو عملی باتیں کی یا دنیا کو دکھایا کہ ایران کے پاس کیا پاور ہے، ایران نے کامیابی حاصل کی؟ جی بالکل جی، ابھی تک تو جنگ کا جو کنٹرول ہے اس کو کس طرح ریگولیٹ کرنا ہے، کس طرح اس کی جو ہے نا ٹیمپو مینٹین کرنا ہے، وہ صریحاً ایران کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے جو ہے اس جنگ میں یہی ہے کہ کون سی سائڈ پہلے جو ہے نا وہ بلنک کرتی ہے، اور اب انڈیکیشنز یہی ہیں کہ امریکن سائڈ جو ہے وہ بلنک کرنا شروع ہو گئی۔ بے شک جی، ایران نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس جنگ کا آغاز امریکہ نے کیا ہے اور اختتام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ دنیا ایران کی پاور دیکھے گی، اور سپر پاور امریکہ کو بھی ہم بتائیں گے کہ یہ صرف نام کی سپر پاور ہے، اس میں کوئی پاور نہیں ہے، اور دنیا سے اس کا خوف ختم کریں گے۔ میرے ساتھ جو ہے ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب موجود ہے، تفصیلی گفتگو رہی۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔